بہت لمبا چوڑا سوال ہے بھائی. سوال کو اگر میں پورا پڑھوں گا ٹائم اسی میں ختم ہو جائے گا. خلاصہ پیش کر دیتا ہوں. پورا ایک صفحہ ہے تقریباً. یہ دیکھ, سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ آپ نے گزشتہ جمعۃ المبارک کے موقع پر 2 نمازوں کو اکٹھا پڑھنے سے منع کیا ہے، جبکہ مرزا انجینئر مسلم شریف کی حدیث نمبر 1629 پیش کرتا ہے، اور اس حدیث مبارکہ کو پیش کر کے کہتا ہے کہ بغیر عذر کے بھی اور بغیر سفر کے بھی ظہر اور عصر کو اور مغرب اور عشاء کو یعنی 2 نمازوں کو اکٹھا پڑھنا جائز ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ ہر سوال کا جواب جمعۃ المبارک کے موقع پر دیا نہیں جا سکتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جمعۃ المبارک کا موقع یہ بڑا نازک موقع ہوتا ہے، وقت انتہائی مختصر ہوتا ہے، آپ لوگوں کی ڈیوٹی ٹائم ہوتا ہے، اس لیے اپنے وقت پر جمعہ اور بیان ختم کرنا ہوتا ہے۔ تو ہر سوال کا جواب اگر ہم ہر جمعۃ المبارک کے موقع پر دیں گے تو پھر وقت نہیں رہے گا۔ اس لیے اگر آپ کو ہر سوال کا جواب چاہیے تو آپ ہفتہ واری جو ہمارا درس قرآن ہے جو بروز بدھ بعد نماز مغرب ہوتا ہے اس میں آپ شرکت کیا کریں۔ یہ پرانا سوال ہے، 2-3 ہفتے پہلے شاید آیا تھا۔ اور اسی طرح اگر آپ کو فوری کسی سوال کا جواب چاہیے تو آپ ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں جائیں اور ویڈیو بیان کے کمنٹ سیکشن میں جا کے سوال کیا کریں، فوراً آپ کو جواب مل جائے گا۔ اور تیسرا آپشن بھی میں نے آپ کو یہ دیا تھا کہ اگر آپ کو بہت زیادہ ایمرجنسی میں کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ میرے واٹس ایپ نمبر جو باہر میں نے لکھ کے لگا دیا ہے تو واٹس ایپ پر بھی آپ سوال اپنا کر سکتے ہیں، آپ کو فوراً جواب مل جائے گا۔ اچھا، اس کے ساتھ 2-3 سوال اور بھی تھے، اس کا جواب میں نے درس قرآن میں دے دیا تھا۔ اب دیکھیں یہ جو سوال پوچھا گیا ہے، اور میں ہر سوال کا جواب دیتا بھی نہیں ہوں، وہ سوال کا جواب دوں گا اور دیتا ہوں کہ جو سنجیدہ سوال ہو۔ فضول سوالات کے جواب کا ٹائم میرے پاس نہیں ہے، نہ آپ لوگوں کا اتنا قیمتی وقت میں ضائع کر سکتا ہوں۔ فضول سوالات بھی بہت سارے آتے رہتے ہیں، لوگ پرچی ڈالتے رہتے ہیں۔ حدیث نمبر 1629 پیش کرتا ہے مرزا انجینئر، اور مسلم شریف کی حدیث نمبر 1629 پیش کر کے کہتا ہے کہ 2 نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھنا بغیر عذر کے بغیر سفر کے بھی جائز ہے۔ تو پہلے میں اس ایک بات کی وضاحت آپ کے سامنے کر دوں کہ ائمہ اکرام میں سے کسی امام کے نزدیک بغیر عذر کے 2 نمازوں کو اکٹھا پڑھنا جائز نہیں ہے، ما سوائے مزدلفہ اور عرفات کے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، کسی امام کے نزدیک بھی بغیر عذر کے 2 نمازوں کو اکٹھا کرنا، جس کو عربی میں جمع بین الصلاتین کہتے ہیں، 2 نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھنا یہ جائز نہیں ہے سوائے مزدلفہ اور عرفات کے۔ اور مزدلفہ اور عرفات میں اس لیے جائز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ اور عرفات میں 2 نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھا ہے۔ اس کے بعد ایک اور اصطلاح جو آپ کو شاید سمجھ میں نہیں آئے، وہ اصطلاح جمع تقدیمی اور جمع تاخیر کی ہے۔ یعنی 2 صورتیں ہوتی ہیں نمازوں کو جمع کرنے کی، ایک جمع تقدیم ہے، ایک جمع تاخیر ہے۔ پھر یہ جو عذر کی جو بات آ گئی تو عذر کے بارے میں بھی علماء اکرام کے اور ائمہ اکرام کے اقوال مختلف ہیں۔ کسی کے نزدیک سفر عذر ہے، کسی کے نزدیک بیماری عذر ہے، کسی کے نزدیک کوئی دوسرا عذر ہے، اور اس عذر کی وجہ سے 2 نمازوں کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو بات آپ کو سمجھانی ہے وہ یہ ہے کہ جمع بین الصلاتین کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، 2 نمازوں کو جمع کر کے پڑھنے کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک جمع سوری ہے، ایک جمع حقیقی ہے۔ اب آپ نے سوال کیا ہے تو شاید کچھ لوگوں کے سر کے اوپر سے یہ باتیں گزر رہی ہوں، لیکن سوال چونکہ حوالے کے ساتھ ہے، علمی سوال ہے، اس لیے میں علمی انداز میں جواب دے رہا ہوں، ورنہ میرا اپنا یہ انداز بیان ہی ہے کہ میں جمعۃ المبارک کے اجتماع میں علمی باتیں کروں جو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے۔ لیکن بہرحال جس نے سوال کیا ہے اس کو سمجھ میں آ رہی ہوگی شاید، لیکن مجھے یہی ضرور یقین ہے کہ مرزا انجینئر کو یہ باتیں نہیں سمجھ میں آئیں گی، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، جاہل آدمی ہے وہ، اس کو کیا پتہ جمع سوری جمع حقیقی کیا ہوتی ہے، اس سے تو اردو تراجم پڑھے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال ایک ہوتی ہے جمع سوری، ایک ہوتی ہے جمع حقیقی۔ جمع حقیقی عند الاحناف، ائمہ احناف کے نزدیک ما سوائے مزدلفہ اور عرفات کے بالکل ہی جائز نہیں ہے۔ البتہ احناف کے نزدیک جمع سوری جائز ہے۔ اب جمع حقیقی کیا چیز ہوتی ہے، جمع سوری کیا ہوتی ہے، میں آپ کی آسانی کے لیے وضاحت کر دیتا ہوں۔ جمع حقیقی کا یہ مطلب ہے کہ 2 نمازوں کو ایک ہی وقت کے اندر اکٹھا کر کے پڑھنا۔
یہ جمع حقیقی ہے۔ تو احناف یہ کہتے ہیں کہ ما سوائے مزدلفہ اور عرفات کے دو نمازوں کو ایک ساتھ اکٹھا کر کے پڑھنا جائز نہیں ہے، بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ عذر ہو تب بھی جائز نہیں ہے، بغیر عذر ہو تب بھی جائز نہیں ہے۔ مزدلفہ میں جائز ہے، عرفات میں جائز ہے، اور وہ اس لیے جائز ہے کہ میدان عرفات اور مزدلفہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھا ہے۔ تو جمع حقیقی عند الاحناف بالکل جائز نہیں ہے۔ اب دوسری صورت ہے جمع سوری۔ تو جمع سوری جو ہے، یہ سواد کے ساتھ ہے سوری، جمع سوری جو ہے یہ عند الاحناف جائز ہے عذر کی بنیاد پر۔ اگر کوئی عذر ہو تو جمع سوری کر کے آپ دو نمازوں کو جمع بین الصلاتین آپ کر سکتے ہیں، دو نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ جمع سوری کیا چیز ہوتی ہے؟ جمع سوری یہ ہے کہ ایک نماز کو آپ مؤخر کر کے اس کو آخری وقت پر لے کر جائیں اور اس نماز کو آخری وقت میں پڑھیں، اور دوسری جو نماز ہے اس کو پہلے وقت میں پڑھیں۔ مثال کے طور پر زور کی نماز کو آپ مؤخر کریں اور آخری وقت میں، زور کے آخری وقت میں آپ زور کی نماز پڑھیں۔ جیسے ہی زور کا وقت ختم ہو گیا، آپ نے زور کی نماز پڑھی، زور کا وقت ختم ہو گیا، عصر کا وقت شروع ہو گیا، تو عصر کے اول وقت کے اندر آپ عصر کی نماز پڑھ لیں۔ یہ جمع سوری ہے۔ اب یہ جمع سوری عند الاحناف جائز ہے۔ تو مرزا انجینئر اور اس کے پیروکار پوچھیں گے کہ بھئی یہ کہاں سے آپ نے جواز نکال دیا؟ ہمیں تو حوالہ چاہیے، کیونکہ یہ لوگ حوالے کے بغیر بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ تو حوالہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی السفر یؤخر الظہر ویقدم العصر ویؤخر المغرب ویؤخر العشاء۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے اندر زور کی نماز کو مؤخر کر کے عصر کی نماز کو مقدم کر کے دو نمازوں کو اکٹھا پڑھ لیا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سفر کے دوران مغرب کی نماز کو مؤخر کر کے عشاء کی نماز کو مقدم کر کے دو نمازوں کو اکٹھا پڑھ لیا کرتے تھے۔ بخاری شریف کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی دو نمازوں کو اکٹھا پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، ما سوائے مزدلفہ اور عرفات کے۔ اب اس مرزا انجینئر بدبخت سے کوئی پوچھے کہ عبداللہ ابن مسعود جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دیکھا ہے، آپ علیہ السلام کے صحابی رسول ہیں، آپ علیہ السلام کی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازوں کو کبھی اکٹھا کر کے نہیں پڑھا ہے، ما سوائے مزدلفہ اور عرفات کے۔ تو کون ہوتا ہے جو کہتا ہے بغیر عذر کے، بغیر سفر کی دو نمازوں کو اکٹھا پڑھنا جائز ہے؟ ایک اور حوالہ سن لیجئے جمع سوری کا، کیونکہ احناف پر بہت زیادہ اعتراض کرتا ہے، وہ امام حنیفہ رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ پر، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر بہت سخت تنقید کرتا ہے۔ یہ بدبخت، آپ کو تو بڑی تکلیف ہوئی ہے نا، اس کو جہنمی کیوں کہا ہے؟ میں نے صرف جہنمی کہا ہے، لوگوں نے تو اس پر بڑے بڑے فتوے لگائے ہیں، علماء نے کفر کا اندیشہ اس پر ظاہر کیا گیا ہے، یہودیت اور نصرانیت کا اندیشہ اس کے اوپر ظاہر کیا گیا۔ اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتلاؤں گا۔ جہنمی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ جہنمی ہونے کا یہ مطلب ہے کہ یہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنی باتوں کی وجہ سے، اپنی گستاخیوں کی وجہ سے یہ جہنم میں ضرور جائے گا۔ اس لیے میں جہلمی نہیں کہتا، میں اسے جہنمی کہتا ہوں، بلا وجہ نہیں کہتا۔ تو ابو داؤد شریف کے اندر روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مؤذن نے آ کر ان کو خبر دی، اطلاع دی کہ حضرت نماز مغرب کا وقت ہو گیا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ابھی رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، تھوڑا دیر صبر کرو، غیوب شفق ہونے دو۔ جب غیوب شفق ہو گیا تو پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نیچے اترے، اور نیچے اتر کر انہوں نے مغرب کی نماز پڑھی۔ اور حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، ابو داؤد شریف کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، ثم انتظر حتی غاب الشفق، آپ نے مزید انتظار کیا، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد مزید انتظار کیا، پھر جب شفق غائب ہو گیا تو پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد، انتظار کرنے کے بعد پھر عشاء کی نماز کو پڑھا۔ تو یہ جمع سوری ہے کہ مغرب کو آخری وقت میں پڑھا، عشاء کو پہلے وقت میں پڑھا، تو جمع سوری ہو گئی، تو جمع سوری جائز ہے۔ پھر یہ جو حوالہ پیش کیا گیا ہے
مسلم شریف کا حدیث نمبر 1629، اس حدیث مبارکہ کے متعلق تمام ائمہ اکرام کا یہ قول ہے کہ اس حدیث مبارکہ کے اندر جمع بین الصلاتین سے مراد وہ نمازیں ہیں کہ جو نمازیں کسی عذر کی وجہ سے اکٹھے کر کے پڑھی جائیں۔ بغیر عذر کے کوئی بھی نماز، کوئی بھی دو نمازیں اکٹھی کر کے پڑھنا جمع بین الصلاتین بغیر عذر کے جائز ہے ہی نہیں ہے۔ اور امام المحدثین، رئیس المحدثین علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث مبارکہ کے ذیل میں لکھا ہے، جو مرزا انجینئر پیش کرتا ہے، اسی حدیث مبارکہ کے ذیل میں وہ لکھتے ہیں فتح الباری کے اندر کہ اس حدیث مبارکہ کے اندر جو دو نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھا گیا، وہ دو نمازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی عذر کی وجہ سے، کسی کام کی وجہ سے، کسی بیماری، کسی سفر، کسی عذر کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دو نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھا ہے۔ تو آپ فیصلہ آپ کریں کہ آپ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جو امام المحدثین ہیں، رئیس المحدثین ہیں، ان کی بات آپ کے یہاں زیادہ معتبر ہے یا اس مرزا انجینئر پلمبر کی بات آپ کے یہاں زیادہ معتبر ہے؟ رہی بات اس کے جہنمی ہونے کی، تو مجھے تو افسوس آپ پر ہے، اس پر اتنا نہیں ہے کہ آپ کو بڑا دکھ ہوا کہ اس کو جہنمی کیوں کہا گیا۔ وہ جب صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، وہ جب اولیاء اللہ کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، وہ جب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر تنقید کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے، آپ کو اس وقت تکلیف نہیں ہوتی اور آپ کو یہ تکلیف ہو گئی کہ اس کو ایسا کیوں کہا گیا۔ چلے میں زیادہ دور نہیں جاتا، ابھی جو تازہ معاملہ ہے اسرائیل کا جو معاملہ ہے، اس معاملے کے اندر آپ مرزا انجینئر کا موقف دیکھیے، اس کا موقف وہی ہے جو یہود و نصارہ کا ہے، جو مغرب کا موقف ہے، جو برطانیہ کا موقف ہے، جو امریکہ کا موقف ہے۔ کہتا ہے کہ بھائی اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ بھائی کیوں تسلیم کر لیں؟ کہتا ہے کہ اس لیے تسلیم کر لیں اسرائیل کو اور اسرائیل کی ریاست کو کہ اسرائیل اس وقت بہت بڑا طاقتور ہے، اور پھر صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ یہ اسرائیل اتنا بڑا طاقتور ہے، اتنا بڑا طاقتور ہے کہ اگر آج کے دور میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بھی زندہ ہو کر دوبارہ آ جائیں تو وہ بھی اسرائیل کو شکست نہیں دے سکتے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ فیصلہ آپ کریں، اگر مسلمان ہیں، آپ کو زیادہ اگر تکلیف ہوئی ہے تو کیا آپ ایسے شخص کو فالو کریں گے جو اتنی بڑی گستاخی کرتا ہے؟ وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف من سیوف اللہ کہا ہے کہ وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار تھے، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جس میدان جنگ کے اندر جاتے تھے، جس میدان جہاد کے اندر جاتے تھے، فتح کے بغیر آپ کبھی بھی نہیں لوٹے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر مارکے کے اندر، ہر غزوے کے اندر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توفیل مسلمانوں کو فتح عطا فرمائیے۔ تو یہ کہتا ہے اگر وہ بھی آ جائے تبھی اسرائیل کو شکست، یعنی جس طرح یہ خود بزدل ہے، کمزور ایمان والا ہے، اسی طرح یہ سمجھتا ہے کہ جو سارے کے سارے جو لوگ ہیں مسلمان ہیں وہ بھی میری طرح کمزور ایمان والے ہیں۔ اور پھر صحابہ کرام کا ایمان، صحابہ کرام کا تقوی، ان کا اللہ کی ذات پر بھروسہ اور اعتماد جس کا تو اندازہ اور تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اس کے اندر ان کے ایمان کو بھی اپنے ایمان کے ساتھ یہ پرکھ رہا ہے۔ اور اسرائیل کو تو قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم نے بھی تسلیم نہیں کیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ 1948 کے اندر جب فلسطین میں اسرائیل کی ریاست قائم ہوئی اور 1947 کے اندر پاکستان بنا، تو ایک طرف پاکستان کے قیام کا اعلان ہو رہا تھا اور دوسری طرف 1948 کے اندر اسرائیل کی ریاست کے قیام کا اعلان ہوا۔ تو قائد اعظم سے جب پوچھا گیا تو قائد اعظم مرحوم نے فرمایا کہ چونکہ پاکستان نے پوری امت مسلمہ کی قیادت کرنی ہے، اس لیے مغرب نے مسلمانوں کی قیادت کی راہ میں روڑے اٹکانے کے لیے، رکاوٹیں پیدا کرنے کے لیے اسرائیل کو لا کر کھڑا کر دیا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں، قائد اعظم فرماتے تھے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسرائیل مغرب کی ناجائز اولاد ہے، یہ مغرب کا ناجائز بچہ ہے، اس لیے میں کبھی بھی اس کو تسلیم نہیں کروں گا۔ تو اس وقت سے لے کر 1947 سے لے کر قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کر آج تک کسی پاکستانی سیاسی قیادت نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، اور یہ کہہ رہے ہیں اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے۔ اور دلیل لاجک کیا دیتا ہے؟ کہتا ہے بنگلہ دیش کو تو بھی ہم نے تسلیم کر لیا تھا، بنگلہ دیش کو بھی تو ہم نے الگ کر لیا۔ بھائی بنگلہ دیش کا معاملہ الگ ہے، اور بنگلہ دیش کو الگ کرنے والے کون سے کوئی صوفی اور بزرگ اور اللہ والے تھے؟ وہ بھی تو تمہارے جیسے غدار ہی تھے۔ اور پھر فلسطین کو تم جو ہے وہ بنگلہ دیش سے اس کو ملاتے ہو،
بنگلہ دیش اور فلسطین میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ فلسطین کے اندر مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، بیت المقدس ہے، اس کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ فلسطینی مسلمان اپنی جان پر کھیل جائیں گے، اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیں گے، اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے، لیکن وہ اپنا قبلہ بیت المقدس کی بھی نہیں چھوڑیں گے، تمہارے کہنے کی وجہ سے نہیں چھوڑیں گے۔ تو بہرحال بات کو صرف اور صرف سمجھنے کی کوشش کی جائے، یہ ظاہری طور پر پگڑیاں داڑیاں، ظاہری طور پر عربی عبارتیں، ظاہری طور پر قرآن و حدیث کے حوالے آپ کے سامنے پیش کر کے آپ کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ اگر ان کی باتوں میں آئیں گے، آپ اپنے ایمان سے بھی جائیں گے، عقائد و نظریات سے بھی جائیں گے، اور آپ جو ہے نا اپنے دین سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے علماء کو فالو کریں، علماء کی مجلس کے اندر بیٹھیں، علماء کی صحبت کو اختیار کریں۔ انشاءاللہ عزیز اس امت کے رہنما آپ کے علماء ہی ہیں، آپ کی علماء صحیح رہنمائی کر کے آپ کو صراط مستقیم پر گامزن کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ میں عمل کریں۔